کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل میں ہوتی ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آج چونکہ آپ نے سن ہی لیا کہ دعارت سنی تنظیم العلماء فاؤنڈیشن، یہ تنظیم آج کی نہیں ہے، بہت زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ علماء آگے نہیں بڑھ رہے تھے اور اس کو چرچا میں نہیں لایا جا رہا تھا۔ آج اس منچ پہ جلپائی گوڑی، علی پور دوار دونوں ڈسٹرکٹ کے لوگ یہاں حاضر ہیں، ساتھ ہی ساتھ ضلع امام بھی یہاں تشریف فرما ہے، ڈی ایم آئی کے لوگ بھی ہیں، نارتھ بنگال کے لوگ بھی ہیں، اور بانر ہاٹ سے ہمارے تبارک صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کا کنیکشن اوپر لیول تک ہے، رانا بھائی بھی موجود ہیں، تو اسی لیے ان لوگوں کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ اب ہماری بات ہم کہاں جائیں، کس کو کہیں، کس کو سنائیں؟ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ عالم کا کہیے یا عوام کا کہیے، حالات دونوں کے خراب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عوام ترقی پر ہے اور امام نیچے گر رہا ہے، یا امام ترقی پر ہے اور عوام نیچے گر رہی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ عوام اپنی مرضی سے جی رہا ہے اور امام عوام کی مرضی سے جی رہا ہے۔ جی ہاں، بات یہ فرق اسی میں ہے، انکم کمائے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج علماء کا جو درد آپ سنیں گے تو قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ آپ بیٹھے بیٹھے روئیں گے۔ اتنے خستہ حالات علماء کے کسی اور نے نہیں بنایا، ہم نے مل کے بنایا ہے۔ آج عالموں کو بات اگر تنخواہ پہ آتی ہے یا ان کے اخراجات پہ آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ عام امام ہے یا عام عوام ہے تو ان کے خرچے میں فرق ہوتا ہے، بالکل بھی نہیں۔ دونوں کا خرچہ ایک ہی ہے، سیم ٹو سیم ہے۔ جس طرح امام کا خرچہ ہوتا ہے، عوام کا بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جو چاول آپ کو 40 روپے کلو ملتا ہے وہ ہمیں بھی کھانا پڑتا ہے۔ جو سبزیاں آپ 60 روپے کلو لیتے ہیں وہی سبزیاں ہم بھی لیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ ہائی لیول کے خریدتے ہیں اور ہم لو لیول کے سبزیوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جیب میں اتنے رقم نہیں ہوتے کہ ہم فریزر میں رکھے ہوئے سامان خرید سکیں، فریش مال خرید کے اپنے بچوں کو کھلا سکیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے علماء کا تنخواہ کاٹ دیا ہے۔ ہر مسجدوں کے حالات، ان کے امام کے حالات کو دیکھیں آپ، تو مسجدوں میں ایک امام ممبر پہ کھڑے ہوتا ہے، مقتدی ہوتے ہیں، لیکن کسی مقتدی کی ہمت نہیں کہ امام کے بغیر وہ سجدہ کر لے، امام کے بغیر رکوع کر لے، نہ اس کے پیچھے ہم نہیں پڑھیں گے، ہم اکیلے پڑھیں گے۔ نماز میں کھڑے ہو کر وہ اپنی نیت باندھے، اپنا رکوع کرے، اپنا سجدہ کرے تو نماز ہوگی نہیں۔ حکم ہے کہ اگر اقتداء میں کھڑے ہو تو امام کی ہی اقتداء کرنی ہوگی، جیسا امام کرتا ہے ویسا ہی۔ تو جب نماز میں ہم امام کی اقتداء کرتے ہیں پھر نماز کے باہر ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ آج سنی تنظیم العلماء